فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے سیدہ طاہرہ عباس جعفری حاضر خدمت ہیں ایک نئی کتاب کے ساتھ۔ کتاب ہے مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات، تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلب حسین رضوی صاحب نے۔ مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات، تالیف رسول جعفریان، ترجمہ سید قلب حسین رضوی، اصلاح اون علی جاروی، صفحہ آرائی سید علی علوی، ناشر نشر معاشر، طباعت ہوئی معاشر میں، سال طبع محرم الحرام 1430 ہجری، تعداد 1000۔ فہرست کی طرف آتے ہیں اور اس سے پہلے صفحے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت خوبصورت انداز میں تحریر ہے۔ فہرست مقدمہ ہے صفحہ نمبر 17 پر۔ حرمین شریفین کی تاریخ میں چند اہم مقدس مقامات کی معرفت، صفحہ نمبر 20۔ اس میں کیٹیگرائی کیا ہے الف مکہ مکرمہ اور بے مدینہ منورہ۔ الف کی میں مکہ مکرمہ کی تاریخ صفحہ نمبر 20 سے شروع ہوگی اور مدینہ منورہ کی تاریخ 23 صفحے سے۔ مکہ مکرمہ صفحہ نمبر 28 ہے کہ جزیرۃ العرب کی جغرافیہ کے بارے میں ایک مقدمہ ہے۔ صفحہ نمبر 29 پہ ہے مملکت سعودی عربیہ۔ صفحہ نمبر 30 حجاز کا علاقہ۔ صفحہ نمبر 30 شہر مکہ اور اس کی جغرافیائی حالات۔ صفحہ نمبر 33 مکہ کے کنویں۔ صفحہ نمبر 34 مکہ کے اہم پہاڑ۔ صفحہ نمبر 37 ہے نمبر 1 مکہ اور کعبہ قبل اسلام۔ صفحہ نمبر 37 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر۔ صفحہ نمبر 40 مکہ اور مکہ حضرت اسماعیل کے بعد۔ صفحہ نمبر 41 میں مکہ میں قریش۔ صفحہ نمبر 42 پہ ہے ابراہہ اور مکہ۔ صفحہ نمبر 43 پہ ہے قریش کے ہاتھوں کعبہ کی تعمیر۔ صفحہ نمبر 45 نمبر 2 ہے آ گیا یہ اسلام کے دوران مکہ کی تاریخ، صفحہ نمبر 45 پہ۔ اسی کی ذیل میں جو عنوانات ہیں وہ ہیں صفحہ نمبر 45 پہ مکہ ظہور اسلام سے ہجرت تک۔ صفحہ نمبر 48 پہ مکہ کی تاریخ اسلام کے بعد۔ صفحہ نمبر 50 پہ مکہ عباسیوں کے دور میں۔ صفحہ نمبر 53 فاطمی حکومت اور مکہ پر حکمرانی۔ صفحہ نمبر 55 مکہ ممالک اور عثمانیوں کے دور میں۔ صفحہ نمبر 56 عثمانی حکومت کی طرف سے ایرانی حجاج پر سختی۔ صفحہ نمبر 58 مکہ اور سعودیوں کا برسر اقتدار آنا۔ صفحہ نمبر 61 اب یہ نمبر 3 ہیڈنگ ہے اسلامی دور میں کعبہ اور مسجد الحرام، اور اسی کی ذیل میں جو عنوانات ہیں صفحہ نمبر 61 پر اسلام کے آغاز سے آج تک کعبے کی تعمیر اور تخریب۔ صفحہ نمبر 64 1415 سے 1417 تک کعبے کی مرمت۔ صفحہ نمبر 66 مسجد الحرام اور اس کی وسعت کے تاریخی دور۔ صفحہ نمبر 67 ولید کی خلافت کے دوران مسجد الحرام کی وسعت۔ صفحہ نمبر 67 عباسیوں کی حکمرانی کے دوران مسجد الحرام کی عمارت۔ صفحہ نمبر 70 مسجد الحرام سعودی حکومت کے دوران۔ صفحہ نمبر 72 صفحہ نمبر 72 ہے اور عنوان ہے 4 نمبر
مسجد الحرام کے بعض حصوں کی تعمیر کی تاریخ اور اسی کی ذیل میں ہے صفحہ نمبر 72 میں کعبے کی عمارت، صفحہ نمبر 74 پردہ کعبہ، صفحہ نمبر 77 سعودی حکومت کے دوران پردے کی حالت، صفحہ نمبر 79 کعبے کے پردے کے کپڑے کی خصوصیت، صفحہ نمبر 80 پردہ کعبہ پر قرآن مجید کی آیات کی تحریر، صفحہ نمبر 82 ارکان کعبہ، صفحہ نمبر 83 حجر اسود، صفحہ نمبر 85 ملتزم، صفحہ نمبر 86 مستجار، صفحہ نمبر 86 حتیم، صفحہ نمبر 87 ہجر الاسماعیل، صفحہ نمبر 88 مقام ابراہیم، صفحہ نمبر 90 زمزم، صفحہ نمبر 91 مسجد الحرام کے دروازے، صفحہ نمبر 92 مسعی مسجد الحرام میں 4 مقامات، صفحہ نمبر 95 پر 5 نمبر کا عنوان ہے کہ مسجد مکرمہ کی مکہ مکرمہ کی مساجد، اور صفحہ نمبر 96 ہے۔ اسی کی ذیل میں جو عنوانات ہیں مساجد اور مقدس مقامات کے بارے میں ایک مقدمہ، صفحہ نمبر 96، مسجد جن، صفحہ نمبر 97، مسجد عجابہ، صفحہ نمبر 98، مسجد متکہ، صفحہ نمبر 101، مسجد شجرہ، صفحہ نمبر 102، مسجد دم الاعلی یا مسجد الرایا، صفحہ نمبر 103، مسجد غنیم، صفحہ نمبر 105، مسجد مختفی، صفحہ نمبر 106، مسجد حمزہ، صفحہ نمبر 107، مسجد بلال، صفحہ نمبر 108، ام ہانی کا گھر، صفحہ نمبر 108، زیتوا کی راہ پر ایک مسجد، صفحہ نمبر 109، مسجد ابوبکر، صفحہ نمبر 110۔ صفحہ نمبر 111 پر ہے 6 نمبر کا عنوان مقدس مشاعر اور ان کی مساجد، اسی کی ذیل میں جو عنوانات ہیں صفحہ نمبر 111 پہ ہے عرفات، صفحہ نمبر 114 مسجد نمرہ یا مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، صفحہ نمبر 114 مشعر الحرام یا مزدلفہ، صفحہ نمبر 115 مینا کی سرزمین، صفحہ نمبر 119 مسجد قیف، صفحہ نمبر 120 مسجد البیع، صفحہ نمبر 122 مسجد النہر، صفحہ نمبر 122 مسجد کوثر، صفحہ نمبر 123 مسجد صفاح ہے بھی ہے آخری میں حلوے والا، صفحہ نمبر 123 مسجد تنیم، صفحہ نمبر 124 تنیم میں مسجد امام علی علیہ السلام، صفحہ نمبر 124 مسجد جورانہ، صفحہ نمبر 125 مسجد شجرہ، صفحہ نمبر 126 مسجد غزیر خم، صفحہ نمبر 127 پہ نیا باب ہے، باب نمبر 7 مکہ مکرمہ کے مذہبی اور تاریخی مقامات، اسی کی ذیل میں جو عنوانات ہیں صفحہ نمبر 127 پہ ہے شعب ابی طالب، صفحہ نمبر 129 پہ ہے مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 130 حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا گھر، صفحہ نمبر 131 متولد کی کئی جگہوں کے بارے میں چند نکات، صفحہ نمبر 132 ارقم بن ابی ارقم کا گھر، صفحہ نمبر 133 کوہ اور غار ہرا، صفحہ نمبر 134 پہاڑ اور غار سور، صفحہ نمبر 136 قبرستان معلات یعنی ابو طالب، صفحہ نمبر 136 قبرستان معلی میں مدفون اشخاص، صفحہ نمبر 139 شہدائے فقہ کا مقبرہ، صفحہ نمبر 141 محسب میم ہا حلوے والی سواد بے محسب، صفحہ نمبر 142 قبر ابو لہب، صفحہ نمبر 146 پر ہیں اور مدینہ منورہ کے حالات ہیں یہاں پر، اس کے بھی عنوانات ہیں نمبر 1 یثرب اور اسلام، صفحہ نمبر 146 یثرب کی پہچان کے بارے میں ایک مقدمہ، صفحہ نمبر 146 147 اسلام سے پہلے مدینے کے باشندے، صفحہ نمبر 149 مدینے کی وادیاں، صفحہ نمبر 150 یثرب اور اسلام، صفحہ نمبر 151 یثرب یا مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 153 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں، صفحہ نمبر 157 مدینہ اسلامی دور کی ابتدا میں، صفحہ نمبر 158 مدینہ عباسیوں کے دور میں، صفحہ نمبر 161 چوتھی صدی ہجری سے چھٹی صدی
تک مدینے کے علویوں کی مستحکم حکومت۔ صفحہ نمبر 163 حرمین میں عثمانیوں کی حکومت۔ صفحہ نمبر 165 مدینہ سعودی دور میں۔ دوسرے نمبر کا عنوان ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 166، اور اسی کی ذیل کے عنوانات: اسلام میں مسجد 166، مسجد نبوی 168، 17ویں ہجری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع، صفحہ نمبر 172۔ صفحہ نمبر 173 29 ہجری میں مسجد کی توسیع، ولید بن عبد الملک کے دور میں حکومت میں مسجد کی وسعت، صفحہ نمبر 173۔ مہدی عباسی کے دور میں مسجد کی وسعت، صفحہ نمبر 175۔ عثمانیوں کی کوشش 177۔ عبدالعزیز سعودی کی سلطنت میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت 177۔ فہد بن عبدالعزیز کی بادشاہی میں مسجد کی وسعت 178۔ عنوان نمبر 3 ہے مسجد نبوی کے اندرونی حصے، صفحہ نمبر 181۔ اسی کی ذیل کے عنوان، صفحہ نمبر 181 روضہ شریف، روضہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ اور مرقد اطہر 182، ممبر 186، محراب 187، مسجد کے ستون 188، حدیقۃ الزہرا 193، صفہ 194، گنبد خضرا سبز 197، مسجد نبوی کے دروازے 198، مسجد کے مینار 199، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں اور بی فاطمہ زہرا کے حجرے کی حالت 200 صفحے پہ۔ عنوان ہے چوتھے نمبر کا جنوب مدینہ یعنی قباء کی مساجد اور مقدس مقامات، صفحہ نمبر 206، اور اسی کی ذیل میں جو عنوانات ہیں: مسجد قباء 206، مسجد جمعہ 209، کلثوم بن ہدم اور سعد بن خثیمہ کا گھر 211، چاہ عریس، صفحہ نمبر 211، مسجد بنات بن نجار 212، مسجد بنی وائل 212، مسجد عمرہ 213، مسجد اتبان بن مالک 213، مسجد بن بیازہ 214، مسجد النور یا مسجد فاطمہ 214، مسجد بنو انحیف یا مصبے 215، مسجد توبہ 216، امام سجاد کا گھر 217، مسجد و مشرابہ ام ابراہیم 217، مسجد ففیق رد شمس، مسجد بنو نذیر 220 پہ، مسجد بنی قریظہ 223، باغ سلمان یا مسجد فقیر 225، مسجد بنو واقف 227، مسجد شجرہ 227، مسجد معرس سین سے ہے 228، اتم کعب بن اشرف الف سے ہے، الف پہ پیش اتم کعب بن اشرف 229۔ پانچواں عنوان ہے صفحہ نمبر 230 پہ مشرقی مدینے کی مساجد اور مقدس مقامات، اسی کی ذیل میں عنوانات: مسجد عجابہ 230، مسجد بنو ظفر 232، مسجد اور مقبرہ علی بن جعفر عریض میں 233۔ چھٹا عنوان ہے صفحہ نمبر 235 پہ مغربی مدینے کی مساجد اور مقدس مقامات، اور اسی کی ذیل کے عنوانات: مسجد غمامہ یا مسجد مصلی 235، مسجد امام علی بن ابی طالب 237، مسجد ابوبکر 238، مسجد عمر 239، مسجد عثمان 239، مساجد فتح یا مساجد خندق 240، مسجد زباب یا مسجد رعایا، صفحہ نمبر 248، مسجد تسنیتہ الوداع، صفحہ نمبر 249، مسجد بنی حرام الکبیر، صفحہ نمبر 250، مسجد سقیہ سین سے ہے، پیش ہے سین پہ، سقیہ 251، مسجد عروہ 253، مسجد مالک بن سنان 253، مسجد فاطمہ صغریٰ دختر امام حسین علیہ السلام 253، مسجد منارتین 253، مسجد
فیفا الخیار 254 مسجد بلال بن ابی رباح 254 مسجد مغیسلہ میم غین یہ سین لام ہے مغیسلہ مسجد مغیسلہ 254 ثقیفہ بنی سعدہ 255 ساتویں نمبر کا عنوان ہے بقیع اور اس کے تاریخی مقامات 256 پہ بقیع کی تاریخ 256 بقیع میں دفن ہونے والوں کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایات 258 بقیع اور اس کے روضے 259 ائمہ شیعہ کی قبریں 263 امام حسن مجتبیٰ 265 امام سجاد 265 266 پہ امام باقر علیہ السلام 267 امام جعفر صادق علیہ السلام روضہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 269 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹوں کی قبریں 270 رسول خدا کی بیویاں 271 فاطمہ بنت اسد 271 عباس بن عبد المطلب 273 عقیل بن ابی طالب 273 عبداللہ بن جعفر 274 اسماعیل بن جعفر صادق کی قبر 274 عاتقہ اور صفیہ کی قبریں 276 مسجد فاطمہ یا بیت الاحزان 277 مسجد ابی بن کعب بقیع میں 277 عثمان کی قبر 278 امام سجاد اور امام صادق کا گھر 279 دارالنباغہ 280 غزوہ احد اور اس کی تاریخی نتائج 281 جنگ احد میں مسلمانوں اور مشرکوں کی پوزیشنیں 281 کوہ رمات یا جبل عینین 283 مشرکین کیوں شمال کی طرف سے مدینے میں داخل ہوئے 283 مدینے سے احد تک رسول خدا کا راستہ 285 مسلمان سپاہیوں اور قریش کے مورچہ سنبھالنے کی جگہیں 288 رسول خدا نے کیوں 50 تیر اندازوں کو کوہ رمات پر مقرر فرمایا 290 خالد کے کوہ رمات کے ارد گرد چکر لگانے کے تاریخی شواہد 292 جنگ کے خاتمے کے بعد رسول خدا کا راستہ 295 احد کے موجودہ مقامات 296 مسجد فس ہے یہ فے کے نیچے زیر ہے سین ہے اور حلوے والی ہے مسجد فس 297 مسجد سنایا سے ہے سنایا 298 مہرس 300 مسجد حمزہ 301 یعنی 301 مقبرہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب 302 مسجد امیر المومنین اور احد کے چند دوسرے مقامات 305 احد کے دوسرے شہداء 306 سید الشہداء کے راستے میں موجود تاریخی مسجدیں 308 ابوا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی قبر 312 بدر کا علاقہ 313 خیبر اور فدق 313 منابع و ماخذ 315 فہرست تصاویر 319 پر یہاں پر فہرست مضامین عنوانات صفحات اختتام کو پہنچے انشاءاللہ کہ اب مکمل طور پر ریکارڈنگ کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکریٹری تعلیم و تحقیق کی جانب سے ایک مقالہ ہے چھوٹا سا امام خمینی علیہ السلام فرماتے ہیں حج کے معنوی مقام جو ابدی حیات کا سرمایہ ہے اور انسان کو توحید اور پاکی کی بلندیوں کے قریب پہنچاتا ہے تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک حج کے عبادی احکام کو صحیح اور شائستہ طور پر حرف بحرف یا منہ ببو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکریٹری تعلیم و تحقیق کی جانب سے ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے جسے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں آیت اللہ خمینی رحم اللہ فرماتے ہیں حج کا معنوی مقام جو ابدی حیات کا سرمایہ ہے
اور انسان کو توحید اور پاکی کی بلندیوں کے قریب پہنچاتا ہے۔ تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک حج کے عبادی احکام کو صحیح اور شائستہ طور پر حرف حرف بجا نہ لایا جائے۔ حج موحد انسان کے لیے خدا کے علاوہ تمام بندھنوں سے رہائی دلانے کی ایک پرشکوہ نمائش اور نفس امارہ سے جہاد کرنے کا مظہر ہے۔ حج انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں عشق اور ایثار اور آگاہی اور ذمہ داری کا ایک بے مثال مظہر ہے۔ پس حج مکتب اسلام کے حقائق اور اقدار کا ایک مکمل اور واضح نمونہ ہے۔ اگرچہ مومنین اس الہی عبادت کے ساتھ دیرینہ وابستگی رکھتے ہیں اور ہر سال تمام دنیا سے جوش و خروش کے ساتھ آ کر یہاں پر اپنے دل کے زرنگار کو توحید کے زمزم سے صاف و پاک کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے تجدید میثاق کرتے ہیں، اور ہمارے ادب و ثقافت کی میراث حج کی تعلیمات کی مرہون منت ہیں، لیکن پھر بھی اس اہم فریضے سے مربوط بہت سے اسرار ابھی تک پوشیدہ اور مہجور ہیں۔ آیت اللہ خمینی کے افکار کی روشنی میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے دوسرے معارف اور اسلامی احکام کی مانند حج کو بھی اپنا حقیقی مقام بخشا اور اس کے حقیقی اور با محتوا چہرے کو واضح کر دیا۔ لیکن حج کے فلسفے کو پہچاننے اور پہچانوانے تک ہمیں ابھی تک ایک طولانی راستہ طے کرنا ہے، تاکہ حج بجا لانے والا مومن اس مواقف کریمہ اور مشاعر عظیمہ میں قدم بڑھائے جو ملائکہ کے نزول اور انبیاء اور اولیاء کے وقوف کی جگہیں ہیں۔ اس عظیم مقصد کے پیش نظر مقام معظم رہبری حج ابراہیمی کو زندہ کرنے والے آیت اللہ خمینی کے افکار سے الہام حاصل کرتے ہیں، اور رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ عظمیٰ خامنائی کی ہدایات سے استفادہ کرتے ہوئے تعلیم و تحقیق کے ادارے کی داغ بیل ڈال کر مسلمان دانشوروں اور حج کی ثقافت سے دلچسپی رکھنے والوں اور حرمین شریفین کے زائرین کے لیے نئی راہیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس ادارے نے حج کے حقائق اور معارف کے بارے میں گوناگوں آثار کے بارے میں تحقیق، تالیف اور ترجمے کا کام شروع کیا ہے، تاکہ مقدس مقامات اور اسلام کی عظیم شخصیتوں کے حالات اور تاریخ سے آگاہی اور احکام اور آداب حج سے مربوط مسائل کی تربیت دینے کا کام ہاتھ میں لیا جائے۔ یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بے شک ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں دانشمندوں کا تعاون اس ادارے کی کامیابی کا سبب ہوگا، اور ہم ایسے افراد کا استقبال کرتے ہیں جو ہماری مدد فرمائیں گے۔ ومن اللہ توفیق وعلیہ التوکلان، سیکریٹری تعلیم و تحقیق، بادشاہ مقام معظم رہبر۔ صفحہ نمبر 17 پہ ہیں ہم، اور یہاں سے مقدمہ ہے۔ حرم خدا اور حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ان دو حرمین کی زیارت و مناسک حج بجا لانے کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، ائمہ اطہار علیہ السلام اور صدر اسلام کی دوسری عظیم شخصیتوں کی چھوڑی ہوئی یادگاروں کو پانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حرمین شریفین میں موجود متبرک آثار اور مقامات کو جاننے کی دلچسپی رکھتے ہیں، تاکہ ان مقدس مقامات پر حاضری دے کر ان مقدس شخصیتوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں اور نماز و دعا پڑھ کر اپنے سفر آخرت کے لیے زاد راہ حاصل کریں۔ واضح ہے کہ اس سفر کا بنیادی مقصد اعمال حج کو بجا لانا ہے۔ خانہ خدا اور قبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی غرض سے حجاز کی طرف سفر کرنے والوں کو اپنے سفر کے آغاز سے پہلے اس سفر کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں سب سے اہم اور ضروری کام مناسک حج کی تربیت حاصل کرنا ہے، اور یہ کام کاروان کے عالم دین کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ لیکن واضح ہے کہ مناسک اور اعمال سفر حج کا ایک حصہ ہے، اگرچہ یہ اس سفر کا ایک اہم حصہ ہے۔ حج کے اعمال اور مکہ مدینہ کے مقدس مقامات کی زیارت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دو شہروں کی تاریخ اور مقدس مقامات کی آشنائی حاصل کی جائے۔ بے شک سب اس کو جاننے کی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں صرف یہ دشواری ہے کہ محترم زائرین سفر سے پہلے اس کا مطالعہ نہیں کرتے اور منتظر رہتے ہیں کہ سب کچھ کاروان کے عالم دین کی زبانی سنیں، جبکہ زائر محترم کو سفر سے پہلے اس سلسلے میں ایک اجمالی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں وہ حاصل شدہ اطلاعات کے ضمن میں
کاروان کے روحانی بیانات سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل معمول کے مطابق زائر کو اس سفر کے دوران یہ معلومات فراہم کی جاتی ہیں کہ جبکہ زائر پہلے ہی دن سے اس سلسلے میں تالیف کی گئی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان 2 شہروں کے اجمالی حالات سے آگاہ ہو سکتا ہے، تاکہ جہاں پر بھی قدم رکھے وہاں کے حالات کے بارے میں قبل از وقت معلومات سے آگاہ ہو۔ یہ ضرورت اس امر کا سبب بنی کہ قدیم زمانے سے کچھ لوگوں نے اب 2 شہروں کی پہچان حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں تالیف کی ہیں تاکہ حجاج کرام ان سے استفادہ کر سکیں۔ قدرتی بات ہے کہ اس سلسلے میں لکھی گئی پرانی کتابیں پوری تفصیل اور قدر و قیمت کے باوجود زبان، کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے آج کے زائرین کے مطلوبہ معلومات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے ان مقامات اور تعمیرات میں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیاں اس بات کی ضرورت کا تقاضا کرتی ہیں کہ اس قسم کے مقامات کے بارے میں حجاج کو جدید اطلاعات اور معلومات فراہم کی جائیں۔ اسی وجہ سے گزشتہ کئی برسوں کے دوران مقام معظم رہبر کے باعثا کی ثقافتی شعبے نے قابل قدر کوششوں کا آغاز کیا تاکہ زائرین کی معلومات کو اس سلسلے میں اور حج کے دوسرے مسائل میں تقویت بخشیں۔ مکہ اور مدینہ کے تاریخی آثار کو پہچنوانے کے سلسلے میں چند مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جو مختلف حجم اور سائزوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ اسی طرح گرہ بہار رسالہ میقات حج میں مختلف مقامات کے بارے میں تحقیقاتی مقالات بھی شائع کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض تالیف اور بعض ترجمے ہیں، اور بہرحال یہ کتابیں اور تحقیقی مقالات ان مقدس مقامات کی تاریخی اہمیت کو واضح کرنے میں ان کے عقیدت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف نے 1991 یعنی 1991 میں جناب حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر زید ازا کی تجویز پر اس موضوع پر ایک کتاب لکھنے کا آغاز کیا، جو کہ 1992 یعنی 1992 میں شائع ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے متن میں کچھ اصلاحات اور اضافات ہوتے رہے اور 1996 میں قدر مفصل تر حجم میں اس کا نیا ایڈیشن شائع ہوا۔ اس کے بعد 2000 میں اس کا ایک نیا ایڈیشن شائع ہوا جس میں تصویروں اور نقشوں کے علاوہ مزید تفصیلات کا اضافہ کیا گیا۔ اب اس ایڈیشن کے شائع ہونے کے 2 سال بعد اگست 2002 میں میرے محترم دوستوں کی طرف سے اس کتاب کے متن میں موجود چھپائی اور محتوائی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے نتیجے میں میرے لیے یہ موقع فراہم ہوا کہ اس کتاب کو بہتر اور مکمل تر صورت میں پیش کروں۔ اس وقت اس کتاب کا جو متن سامعین کرام سماعت فرما رہے ہیں وہ میرے محترم دوستوں جیسے حجج الاسلام شیخ محمد حسین فلاح زادہ، شیخ محمد مہدی معراجی اور شیخ رضا مختاری کے مخلصانہ تعاون کے بغیر مرتب ہونا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دوسرے عزیزوں نے بھی اس کتاب کی تصحیح میں ہماری مدد کی۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی زحمتوں کو خدا قبول کرے۔ حجت الاسلام ورثائی نے اس کتاب کے متن کو ایک بار پھر پڑھا اور مرکز تحقیقات حج قم کے جناب موسوی حرفوزان کوشائی کے تعاون سے اس کو آخری شکل دے دی۔ جدید ایڈیشن میں 40 تصویروں کا اندراج مصنف کے آخری 2 عمرے کی مسافرتوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مقدس مقامات کے بارے میں تازہ ترین معلومات کو درج کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس جدید ایڈیشن میں بعض نقشے اضافے کیے گئے یا پرانے نقشوں میں اصلاح کی گئی۔ اس سلسلے میں کمپیوٹر سے متعلق کام کو جناب مجید غلام حسینی نے انجام دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھر بھی اس کتاب میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے، جس کو محترم دوستوں، علماء اور خانہ خدا کے زائرین کے تعاون و توجہ سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رسول جعفریان 12 اگست 2002۔ صفحہ نمبر 20 ہے، یہیں سے ابتدا کر رہے ہیں۔ حرمین شریفین کی تاریخ کے بارے میں چند اہم تالیفات۔ اسی کی ذیل کا عنوان جو ہے الف مکہ مکرمہ۔ مورخین اور علم جغرافیہ کے ماہرین نے مکہ اور مدینہ کے برابر کسی دوسرے شہر کے بارے میں مطالب نہیں لکھے۔ اس کا سبب
واضح ہے کہ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ 2 شہر مقدس ہیں اور ان شہروں کے بارے میں حالات، تبدیلیاں اور تاریخی اور دینی عمارتوں کی کیفیت درج کرنا مسلمانوں کے لیے کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ ان تالیفات میں سے کئی قدیمی کتابوں کے نسخے بعض وجوہات کی بنا پر نابود ہو چکے ہیں اور یہاں تک کہ ان کا ایک نسخہ بھی ہم تک نہیں پہنچا ہے، لیکن ان میں سے بہت سی کتابیں ہمارے ہاتھ آئی ہیں اور حال ہی میں اس سلسلے میں چند مزید کتابیں تالیف ہوئی ہیں۔ ہم یہاں پر ان کتابوں میں سے چند اہم ترین کتابوں کا نام لیتے ہیں۔ اخبار مکہ و ما جعل فیہا من آثار، تالیف ہے ابو الولید بن احمد ارزقی۔ یہ کتاب 2 صدی ہجری کے اواخر اور 3 صدی ہجری کے اوائل میں لکھی گئی اور سب سے پرانی کتابوں میں سے ہے جو شہر مکہ کی تاریخ کے بارے میں شائع ہوئی۔ یہ گراں قیمت اور لافانی کتاب مکہ کے بارے میں بے مثال اخبار اور معلومات پر مشتمل ہے اور 2 حصوں پر مشتمل ایک مجلد میں شائع ہوئی اور رشدی صالح ملحس کی تحقیق ہے اور شائع ہوئی ہے بیروت دارالاندلس 1983 میں 1983 میں۔ ایک اور کتاب ہے اخبار مکہ فی القدیم الدہر و حدیث، تالیف ہے ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقہی۔ یہ کتاب ارزقی کی کتاب اخبار مکہ کے بعد شہر مکہ کے بارے میں دوسری قدیمی ترین کتاب ہے جو 3 صدی ہجری سے مربوط ہے۔ اس کتاب کا ایک حصہ نابود ہو چکا ہے اور اس کا باقی بچا ہوا حصہ 1414 ہجری میں عبد الملک بن عبداللہ بن دوہش کے توسط سے تحقیق کے بعد 3 جلدوں میں شہر مکہ میں شائع ہوا۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین، تالیف ہے امام تقی الدین محمد بن احمد الحسینی الفاسی اور یہ کتاب 1775 832 شاید ان کا تاریخ پیدائش اور وفات ہے۔ اس کتاب میں شہر مکہ کے بزرگوں اور بڑی شخصیتوں کے حالات درج کیے گئے ہیں۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب مؤسسہ رسالہ کی طرف سے 1406 میں شائع ہوئی۔ چوتھی کتاب ہے اتحاف الورا بالاخبار ام القرا، تالیف ہے عمر بن فہد بن محمد جو کہ 812 سے 885 تک رہے۔ مؤلف نے اس کتاب میں اپنی بحث کو سیرت نبوی سے شروع کیا اور شہر مکہ کے حالات کو سال بسال ترتیب سے اپنے زمانے تک درج کیا۔ یہ کتاب 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ مکہ جامعۃ الام القرا 1410 ہجری میں یہ تالیف ہوئی۔ چھٹی کتاب ہے غایۃ المرام بالاخبار سلطانی البلد الحرام، تالیف ہے عز الدین عبدالعزیز بن عمر بن محمد بن فہد اور ان کی جو تاریخ پیدائش اور وفات ہے 850 سے 922۔ اس کتاب میں سال بسال مکہ کی تاریخ تھی اور کتاب اتحاف الورا کو مکمل کرنے کی غرض سے لکھی گئی۔ 7ویں کتاب ہے اعلام بالاعلام بیت اللہ الحرام، تالیف ہے محمد بن احمد بن محمد نہروانی، وفات ہے 990 ہجری۔ یہ کتاب مسجد الحرام کی تاریخ اور اس مسجد سے مربوط فقہی احکام کے بارے میں تالیف کی گئی 1416 ہجری میں مکہ مکرمہ سے شائع ہوئی۔ 8ویں کتاب ہے تاریخ مکۃ المشرفہ والمسجد الحرام و مدینہ شریف، تالیف ہے محمد بن احمد مکی، وفات ہے 885۔ اس کتاب کے بارے میں عادل عبد الحمید ادوی نے تحقیق کی ہے اور مکہ میں مکتب التجاریہ 1416 ہجری میں شائع ہوئی۔ 9ویں کتاب ہے الارج المسکی فی تاریخ المکی، تالیف ہے علی بن عبد القادر طبری، وفات 1070 ہجری میں۔ یہ کتاب اشرف احمد الجمال کے توسط سے 2 جلدوں میں مکہ المکتبۃ التجارہ 1416 ہجری میں شائع ہوئی۔
نوی کتاب ہے تہنت اہل الاسلام بتجدید البیت اللہ الحرام، تالیف ہے ابراہیم بن محمد بن عیسیٰ، وفات ہے 1079 ہجری۔ یہ کتاب 1418 ہجری میں مکہ مکرمہ میں شائع ہوئی۔ 11ویں کتاب ہے منائع الکرم فی الاخبار مکۃ البیت وولات الحرام، تالیف علی بن محمد تاج الدین سنجاری۔ یہ کتاب مکہ مکرمہ میں جامع ام القریٰ کی طرف سے تصحیح کے بعد 1419 ہجری میں شائع ہوئی۔ 12ویں کتاب ہے تاریخ امرہ مکہ، 8 ہجری سے 1444 ہجری تک ان کا، اور تالیف ہے عارف عبد الغنی۔ یہ کتاب ان کتابوں میں سے ایک ہے جن میں تاریخ مکہ، خاص کر اس شہر کے حکام اور عمرہ اور سیاسی تبدیلیوں کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے مصنف نے ایک قابل قدر کوشش کی اس کتاب کی معلومات کی بنا پر ہر حکومت کے دوران اس شہر کی تاریخ معلوم کی جا سکتی ہے۔ اس تاریخ کے نام اور اس میں درج شدہ سالوں کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں سعودی حکام کے دوران اس شہر کے امیروں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اور 13ویں کتاب ہے تاریخ مکہ دراسۃ فی السیاسہ والعلم والاجتماع والعمران، تالیف احمد الصبائی۔ یہ مشہور کتاب ہے جو حالیہ دہائیوں میں شہر مکہ کی ابتدا سے 14ویں صدی کے اختتام تک سیاسی، سماجی اور علمی تاریخ کے بارے میں لکھی گئی اور کئی بار شائع ہوئی۔ اس کتاب کا 7واں ایڈیشن 1414 ہجری میں شائع ہوا۔ اور 14ویں کتاب ہے التاریخ القویم مکہ و بیت اللہ الکریم، تالیف ہے محمد طاہر کردی، مکی خطاط معروف۔ یہ کتاب مسجد الحرام کے بارے میں لکھی گئی جدید کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک دارۃ المعارف یعنی انسائکلوپیڈیا ہے جو 6 جلدوں پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران حرم کے ایک مسئول کے توسط سے تالیف کی گئی۔ مصنف نے اس کتاب میں منابع و مصادر سے قدیمی معلومات کو جمع کرنے کے علاوہ حرم اور اس کی تبدیلیوں کے بارے میں اپنے ذاتی مشاہدات اور مشتمل فراوان نکات بھی درج کیے۔ اس کتاب کی پہلی جلد پہلی بار 1385 ہجری میں شائع ہوئی اور اس کی چھٹی جلد 1412 ہجری میں شائع ہوئی ہے۔ اہم تالیفات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب بیان کریں گے کہ مدینہ کے بارے میں جو تالیفات ہوئیں۔ شہر مدینہ کے بارے میں صفحہ نمبر 23 پر ہم آ گئے ہیں۔ مدینہ سے کے متعلق بات کریں گے۔ شہر مدینہ کے بارے میں بھی پرانے زمانے اور عصر حاضر میں بہت سی تواریخ اور کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر تاریخ مدینہ منورہ، تالیف ابو زید عمر بن شعبہ نمری، 173 سے 262 تک۔ یہ کتاب سب سے قدیم مقامی تاریخ ہے، لیکن افسوس کہ ناقص صورت میں ہم تک پہنچی۔ اس کتاب کا ایک حصہ شہر مدینہ کی تاریخ اور جغرافیہ پر مشتمل ہے اور اس کا بڑا حصہ ابتدائی خلفاء کے زمانے میں اس شہر میں سیاسی تبدیلیوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا 4 حصوں میں شائع ہونا فہیم محمد شلوت کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ الدارۃ السمینہ فی تاریخ مدینہ، یہ بھی کتاب ہے، تالیف کی ہے محب الدین ابن نجار، جو کہ 573 سے لے کر 640 تک رہے۔ شہر مدینہ کی تاریخ کے بارے میں یہ کتاب اہم کتاب شمار ہوتی ہے۔ یہ کتاب الاخبار مدینہ رسول کے نام سے بھی شائع ہوئی۔ کتاب ہے التاریخ بما اسنۃ الہجرہ، تالیف ہے جمال الدین مطری، وفات ہے 741 ہجری۔ یہ مختصر حجم کی ایک کتاب ہے لیکن تاریخ مدینہ کے بارے میں انتہائی گراں قدر کتاب ہے۔ یہ کتاب 8ویں صدی ہجری کی پہلی نصف صدی کے دوران شائع ہوئی۔ کتاب ہے المغانب متابہ فی معلم الطابہ، تالیف ہے مسجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی، اور یہ ہیں 729 سے 823 تک۔ یہ کتاب شہر مدینہ کی تاریخ کے بارے میں ایک انتہائی گراں قیمت کتاب ہے۔ اس میں شہر مدینہ کے مقامات کی ابجد کی ترتیب سے معرفی کی گئی ہے۔ تحقیق حمد جاسر، ریاض دارالیمامہ، 1389 ہجری میں
ہوئی طباعت۔ کتاب کا نام ہے وفاء الوفا بالاخبار دار المصطفیٰ، تالیف نور الدین علی بن احمد سمودی، وفات ہے ان کی 911 ہجری۔ یہ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے اور 2 جلدوں میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب اس مقدس شہر کے قدیم واقعات اور جدید تحقیقات سے مالا مال ایک دائرۃ المعارف اور اپنی نوعیت کی کتاب ہے۔ سمودی نے اس کتاب میں بہت سی ایسی کتابوں سے استفادہ کیا جو اس وقت موجود نہیں ہے۔ تاریخ مدینہ کے بارے میں تحقیق کرنے والے ہر محقق کو اس کتاب کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے مصنف نے ذاتی طور پر اس مقدس شہر کے چپا چپا خاک چھان کر اس کی تاریخی مقامات کو معلوم کیا ہے۔ اس کتاب کے عربی متن کا ایک خلاصہ آج سے 300 سال قبل اخبار مدینہ کے عنوان سے فارسی میں ترجمہ ہوا، جس کو نشر معاشر نے سن 1997 میں شائع کیا۔ کتاب کا نام ہے بہجت النفوس و اسرار فی التاریخ دار الحجر النبی المختار، تالیف ہے عبداللہ بن محمد بن مالک المرجانی، وفات ان کی ہے 769 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور 1418 ہجری میں مکہ مکرمہ میں شائع ہوئی۔ کتاب کا نام ہے تاریخ عمرہ المدینہ المنورہ، تالیف ہے عارف عبد الغنی۔ یہ ایک بے مثال کتاب ہے جس میں صدر الاسلام سے لے کر 1417 ہجری تک مدینہ کے گورنروں کے بارے میں دلکش معلومات درج کی گئی ہے۔ کتاب ہے فصول من تاریخ مدینہ منورہ، تالیف ہے علی حافظ۔ اس کتاب کا مؤلف گزشتہ چند دہائیوں کے دوران شہر مدینہ کی تاریخ اور دینی کتابیں لکھنے والوں میں ایک نامور اور مشہور محقق ہے۔ اس نے اس مقدس شہر کی تاریخ کو اپنی اس کتاب میں درج کیا۔ مدینہ شناسی یہ بھی کتاب کا نام ہے۔ یہ کتاب ایک ایرانی محقق مرحوم محمد باقر نجفی کی تالیف ہے اور نمبر 1 ہے کہ اب تک اس کتاب کی 2 جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور اس کی باقی 3 جلدیں بھی شائع ہونے والی ہیں۔ مذکورہ کتاب فارسی زبان میں مدینہ منورہ کے بارے میں شائع ہونے والی تحقیق پر مشتمل مفصل ترین کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد میں مدینہ منورہ کی مساجد اور بعض تاریخی مقامات کی تفصیلات درج ہیں اور اس کی دوسری جلد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانوں کی جنگوں کی جغرافیائی صورتحال بیان کی گئی۔ یہ کتاب جرمنی میں شائع ہو چکی ہے اور اس میں بہت سی دلکش تصویریں اور نقشے موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے معلم المدینہ المنورہ بین العمارہ و تاریخ، تالیف ہے استاد عبدالعزیز کاکی، کاف این کاف چھٹیے۔ اس کتاب کا مؤلف ایک آرکیٹیکٹ تھا، معمار تھا اور شہر مدینہ میں کام کرتا تھا۔ اس کتاب کو مدینہ کی تاریخ کے بارے میں حالیہ برسوں کے دوران تالیف کی گئی کتابوں میں جامع ترین کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب ابھی تک مکمل طور پر شائع نہیں ہوئی ہے۔ اب تک اس کتاب کے 2 حصے یا 3 مجلدوں پر مشتمل ہوئی ہے۔ یہ کتابیں 10 جلدوں پر شائع ہونے والی ہے۔ اس کا پہلا حصہ شہر مدینہ کے قدرتی حالات کے بارے میں ہے۔ اس کا دوسرا حصہ شہر مدینہ کی ترقی، آبادی اور تہذیب و تمدن کے بارے میں۔ اس کتاب کا چوتھا حصہ مدینہ منورہ کی مساجد کے بارے میں۔ یہ کتاب ایک دائرۃ المعارف کی مانند ہے اور شہر مدینہ کے بارے میں ایک ایسی بے نظیر کتاب ہے کہ مؤلف نے اس میں بہترین نقشوں، تصویروں سے استفادہ کرتے ہوئے بہترین طباعت میں کتاب کو شائع کیا۔ کتاب کا نام ہے المساجد الاثریہ فی مدینہ منورہ، تالیف ہے محمد الیاس عبد الغنی۔ یہ کتاب 1418 ہجری کے اواخر میں مدینہ منورہ کی تاریخی مساجد کے بارے میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ اس میں تاریخ کے مختلف ادوار کی باقی بچی ہوئی مساجد کے بارے میں بھی ایک مختصر رپورٹ درج ہے۔ مذکورہ کتابوں کے علاوہ شہر مدینہ اور اس کی تاریخی مقامات کے بارے میں 10 کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے بعض کا فارسی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر تالیفات کے بارے میں جو یہاں پہ معلومات تھی وہ ہم نے مکمل کی۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مکمل طور پر کتاب کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔